اچھا، سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خان صاحب آج جیل میں ٹی وی ان کو مل جاتا ہے اور وہ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں، انہوں نے آپ کو اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا جب آپ کی پارٹی بھی مشکل میں ہے، خان صاحب خود بھی مشکل میں، تو یقیناً ان کی بہت ساری امیدیں ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج وہ آپ کو سن رہے ہوں گے تو وہ آپ سے مطمئن ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ سہیل سے جو میں چاہتا تھا اس نے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں. ہماری پولیٹیکل گرومنگ جو ہے عمران خان صاحب نے کی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے نہ ہمیں سیاست کے الف اور بے کا پتہ تھا، نہ ہی عمران خان صاحب سے پہلے ہمارا کوئی لیڈر آیا. ہمارا پہلا اور آخری لیڈر ہی عمران خان صاحب ہے. تو انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے سیاسی لحاظ سے، اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ کہا ہے کہ مقابلہ کریں اور آخری بال تک لڑیں. تو آخری بال تک ہم لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا ضمیر مطمئن ہے، کنیکشن ڈائریکٹ جو ہیں اپنے رب کے ساتھ ہیں، اسی کا خوف ہے، اسی کا ڈر ہے. باقی زمین پر کسی خدا سے ہم نہ ڈرتے ہیں، نہ ان کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ تربیت جو ہے ہماری ہوئی ہے، سیاسی تربیت بھی ہوئی ہے، اور ایمان ہمارا پختہ ہے اپنے رب پر، اپنے اللہ پر، کہ انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. اچھا، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آج کل کافی خبریں آ رہی ہیں، بلڈ پریشر کے حوالے سے خبریں آئیں، یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ شاید ان کو اسپتال بھی کچھ دیر کے لیے شفٹ کیا گیا تھا، آلدو کہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے بلڈ پریشر کی بیماری کی، نہ ہی ان کی فیملی میں ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع آئی کہ خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا گیا یا بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے ان کو؟ دیکھیں، مجھے کوئی اطلاع نہیں آئی. اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کے ایشوز وہ اٹھائے گئے. پھر جو ہے ان کی بہن کی طرف سے، علیم آپا کی طرف سے ٹویٹ آیا جس میں ڈینائل آیا کہ مطلب اس طرح کچھ نہیں ہے. اور ابھی اگر فرض کریں تمام لوگ بول رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پر فیملی سے بھی بات کر رہے ہیں. اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا ہے، سیکرٹری جنرل ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب کی والدہ صاحبہ، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے بات نہیں ہوئی. تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی ہم بلا رہے ہیں، اور بہنوں سے مشاورت کے بعد، اس کی تصدیق کے بعد اپنا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک جو تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس وقت سسٹم کولیپس کر چکا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حکومتی اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے جو آپ لوگ کہتے تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں بھی احتجاج چل رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے مختلف سائڈز سے. اس موقع کے اوپر آپ نے حکومت کو اتنا لمبا ٹائم کیوں دے دیا 27 سپتمبر تک؟ ایک طرح سے آپ نے ان کو ریلیف دے دیا، وہ تو پہلی دباؤ میں تھے. اگر احتجاج جلدی ہوتا تو کیا ان پہ زیادہ دباؤ نہ پڑتا؟ دیکھیں جی، یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ حکومت کو ٹائم دیا. ہم نے جو ہے خود کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور اس کا پریشر کون کہتا ہے کہ احتجاج کی کال دی جائے تو حکومت پر پریشر نہیں ہوتا؟ یہ پریشر جو ہے 27 ستمبر تک ان پر برقرار رہے گا. 27 ستمبر کو اگر فرض کریں ہم بڑی تعداد میں نکلیں، اور جو پاکستان کا یوتھ جس غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور خیبر سے لے کر کراچی تک میں جو جذبہ، جو جنون، جو جوش نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں، تو اس دفعہ نوجوان جس تعداد میں نکلیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنا فیوچر ڈارک دیکھ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو کس نے کیا یہ سسٹم کولیپس؟ کون ہے اس حکومت میں؟ مجھے آپ بتائیں، پاکستان میں کون سے وزیر اعظم نے 5 بجٹ پیش کیے؟ یہ ایک ہی وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ مسلسل پیش کیے. اس کے باوجود بھی جی ڈی پی کا یہ حال ہے، اس کے باوجود بھی مہنگائی کا یہ حال ہے، اس کے باوجود بھی بے روزگاری کا یہ حال ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب کشمیر میں احتجاج ہیں، بلوچ ناراض ہیں، پختون ناراض ہیں، سندھ ناراض ہیں، پنجاب ناراض ہیں، پورا پاکستان ناراض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو لے کر آیا ہے اور اس سسٹم کو جو مینیج کر رہے ہیں، ان سب سے پورا پاکستان ناراض ہے، اور ان کی وجہ سے یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. سسٹم کولیپس کر چکا ہے. نیکسٹ آپشن کون ہے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے. اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو بندے ابھی سسٹم میں موجود ہیں، جو یہ سسٹم لے کر آئے ہیں، وہ بندے سسٹم چینج کریں گے، یا جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے اغوا کر کے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو، وہ اس سسٹم کو چینج کرے گا؟ اچھا، آپ نے جلسے میں اعلان کیا تھا احتجاج کی تاریخ کا، اور جلسے میں آپ کی جماعت بھی کہتی ہے کہ ہماری توقع سے زیادہ لوگ آئے. آپ نے بھی 1-2 جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا. ماضی میں آپ خود بڑے متحرک رہے، جب آپ وزیر اعلیٰ بنے آپ گئے، کراچی گئے، پنجاب گئے، عوام کا رسپانس بھی آیا، لیکن اب آپ اتنے متحرک نہیں ہیں. ایک تو اس پہ بھی بتائیے کہ، اور دوسرا جو علیمہ خان صاحبہ نے کردار ادا کیا، کیا کوئی جماعت میں بہنوں کے حوالے سے کوئی فرکشن ہے؟ ان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خان صاحب کی بہنوں کے کردار کو؟
دیکھیں سب سے پہلے جو علیم آپا نے خیبر پختونخوا میں موومنٹ کی اس کا بہت اچھا اثر 5 اگست کے جلسے پہ آیا اور لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں آئے، تو ان کا رول تو عمران خان صاحب کی بین ہے ڈیفینیٹلی بہت اہم ہوتا ہے ہر جگہ پر، اور ان کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے پورے پاکستان میں لوگ سنتے ہیں، تو بہت اہم رول رہا ہے 5 اگست میں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ جہاں تک میری بات ہے، عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں۔ میں نے خیبر سے کراچی تک جو ہے ہر جگہ پر اسٹریٹ موومنٹ کی، لوگوں کو متحرک کیا، بہت بہترین طریقے سے رسپانس آیا۔ عمران خان صاحب سے لوگوں کا پیار ہی بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں، اور وہی واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو، جو اس کا وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، تو اس لیڈر سے پھر کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ آیا کہ جب اسٹریٹ موومنٹ کو ہم پیک پر لے کر گئے، تو اس وقت جو ہے ایک 14 فروری کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریباً 85% آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اور یہ وہ رپورٹ ہوا، وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ علاج ہو عمران خان صاحب کا۔ تو میری یہ رائے تھی، بلکہ بہت دوستوں کی یہ رائے تھی کہ کم سے کم 3 دن تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مطلب علاج ہو، تو 14 سے 16 فروری کا وقت ہمارے پاس ہے، ہم دے دیتے ہیں، کم سے کم ریلیف تو اتنا ملے گا کہ ان کا علاج ہو، کس طرح ہو کیسے ہو یہ ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ سے جو ہیں ان سے مزید ریلیف لے سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک اعلان ہوا جس نے مطلب کے پی کے بند کرنے کا، کیونکہ لوگ غصہ تھے، لوگوں کو غصہ آ رہا تھا کہ مطلب عمران خان صاحب تو ٹھیک تھے جب یہ اغوا کر رہے تھے ان کو، ابھی ان کے جیل میں ہی جیل انتظامیہ کی غفلت سے، اغوا کاروں کی غفلت سے، جعلی حکومت کی غفلت سے ان کے صحت کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، تو وہ غصہ تھے، لوگ نکلے، کے پی بند ہوا۔ بہرحال جو ہے مومنٹم ہے وہ اس وقت تھوڑا ٹوٹا، پھر رمضان آیا، تو جو بھی اگر ایک کال آپ دیتے ہیں اور فرض کرے اس پر جو ہے وہ رزلٹ نہیں آتے جو آپ چاہتے ہیں، تو تحریک تھوڑی پیچھے چلی جاتی، اور وہی واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو، جو اس کا وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، تو اس لیڈر سے پھر کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ آیا کہ جب اسٹریٹ موومنٹ کو ہم پیک پر لے کر گئے، تو اس وقت جو ہے ایک 14 فروری کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریباً 85% آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اور یہ وہ رپورٹ ہوا، وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ علاج ہو عمران خان صاحب کا۔ تو میری یہ رائے تھی، بلکہ بہت دوستوں کی یہ رائے تھی کہ کم سے کم 3 دن تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مطلب علاج ہو، تو 14 سے 16 فروری کا وقت ہمارے پاس ہے، ہم دے دیتے ہیں، کم سے کم ریلیف تو اتنا ملے گا کہ ان کا علاج ہو، کس طرح ہو کیسے ہو یہ ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ سے جو ہیں ان سے مزید ریلیف لے سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک اعلان ہوا جس نے مطلب کے پی کے بند کرنے کا، کیونکہ لوگ غصہ تھے، لوگوں کو غصہ آ رہا تھا کہ مطلب عمران خان صاحب تو ٹھیک تھے جب یہ اغوا کر رہے تھے ان کو، ابھی ان کے جیل میں ہی جیل انتظامیہ کی غفلت سے، اغوا کاروں کی غفلت سے، جعلی حکومت کی غفلت سے ان کے صحت کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، تو وہ غصہ تھے، لوگ نکلے، کے پی بند ہوا۔ بہرحال جو ہے مومنٹم ہے وہ اس وقت تھوڑا ٹوٹا، پھر رمضان آیا، تو جو بھی اگر ایک کال آپ دیتے ہیں اور فرض کرے اس پر جو ہے وہ رزلٹ نہیں آتے جو آپ چاہتے ہیں، تو تحریک تھوڑی پیچھے چلی جاتی۔